ہماری تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ بغیر کسی تاخیر کے جلد از جلد جہاں کہیں بھی ہو اپنی ساری مصروفیات کو تیاگ کر جلد از جلد جلسے گاہ میں پہنچنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ تعالیٰ چند لمحوں میں یہ پروگرام شروع ہونے جا رہا ہے. ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج پر نازل ہوں. حضرات گرامی، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ اور اسلامی خواتین، آج کا یہ پروگرام جس میں شرکت کے لیے آپ جوک در جوک چلے آ رہے ہیں، آج کے اس پروگرام میں ہمیں آپ کے سامنے جس موضوع پر کچھ کہنا ہے وہ ہے عقیدہ توحید اور مسلمانوں کی موجودہ روش. حضرات گرامی، عقیدہ توحید کے تعلق سے آپ نے بارہا سنا ہوگا. علماء کرام نے آپ کو یہ بات بتائی ہوگی کہ عقیدہ توحید انسانیت کے لیے سب سے بڑی رحمت ہے، جبکہ اس کے برعکس شرک کا عقیدہ انسانیت کے لیے سب سے بڑی لعنت ہے. عقیدہ توحید سے ایک انسان کو روحانی سکون حاصل ہوتا ہے. عقیدہ توحید کی بنیاد پر معاشرے کے اندر عدل اور مساوات قائم ہوتا ہے. عقیدہ توحید کی وجہ سے معاشرے سے اونچ اور نیچ اور بھید بھاؤ ختم ہوتا ہے. یہ عقیدہ توحید ایک ایسا عقیدہ ہے، اس کی بنیاد پر ایک انسان کی نیکیاں قبول ہوتی ہیں. عقیدہ توحید کی بنیاد پر
ایک انسان کے گناہوں کی بخشش ہوگی، ایک انسان کو مغفرت حاصل ہوگی، ایک انسان رب العالمین کی بخشش کا مستحق ہوگا، عقیدہ توحید کی بنیاد پر۔ آپ قرآن کریم کو پڑھیں، احادیث کا مطالعہ کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے واقعات کو دیکھیں تو وہاں آپ کو یہ چیز نظر آئے گی کہ عقیدہ توحید کی کیا اہمیت ہے، یہ کتنی اہم چیز ہے، انسانیت کے لیے کتنی ضروری ہے، اس کے بغیر انسانیت کا کتنا بڑا نقصان اور خسارہ ہے، یہ چیز آپ کو قرآن کریم میں، احادیث کے اندر اور سیرت پاک میں نظر آئے گی۔ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُنَجِّسَانِهِ، اس کے والدین اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، اس کے والدین اس کو نصرانی بنا دیتے ہیں، اس کے والدین اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں، یا اس کے والدین اس کو کسی اور دھرم میں کنورٹ کر دیتے ہیں۔ ورنہ ایک بچہ اگر پیدا ہوتا ہے تو وہ اسی فطرت پر، اسی توحید پر پیدا ہوتا ہے، اس کے دل و دماغ کے اندر یہی توحید ہوتی ہے، لیکن جب وہ ہوش کے ناخن لیتا ہے، ہوش کی آنکھیں وہ کھولتا ہے، تو جیسا ماحول اس کو حاصل ہوتا ہے اسی ماحول میں وہ ڈھل جاتا ہے، ماحول کو دیکھ کر کے وہ کسی اور دھرم میں چلا جاتا ہے، ورنہ اس کی پیدائش اسی اس پر ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے پوری انسانیت کو اسی توحید پر پیدا کیا، اور انسانیت کے بابائے آدم علیہ السلام اسی توحید کو لے کر کے جنت سے آئے تھے، اور اسی توحید پر انہوں نے اپنی اولاد کی تربیت کی تھی، ایسی تربیت کی تھی کہ ایک دو نہیں میرے بھائیوں بلکہ 10 صدیوں تک شرک کا کہیں وجود نہیں تھا، 10 صدیوں تک پوری انسانیت توحید پر قائم تھی۔ آدم علیہ السلام سے لے کر کے ان کی 10 نسلوں تک پوری کی پوری انسانیت، پورے کے پورے لوگ سب توحید پر قائم تھے۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ ترجمان قرآن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ پوری انسانیت 10 صدیوں تک توحید پر قائم تھی۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا، لوگ ایک ملت پر تھے، ایک جماعت تھے، سب کے سب ایک ہی توحید کو ماننے والے تھے، ان لوگوں نے بعد میں اختلاف کیا۔ جب 10 صدیاں بیت گئی تب لوگوں کے یہاں شرک آیا۔ یہ شرک بھی کیسے آیا؟ بڑی عجیب داستان ہے میرے بھائی، اور ایک انسان کو یہ باتیں بڑی توجہ کے ساتھ سننی چاہیے کہ انسانیت کے یہاں شرک کیسے پیدا ہوا۔ آج بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مشرک وہ ہے جو کلمہ نہ پڑھتا ہو، مشرک وہ ہے جو کلمہ توحید کا اقرار نہ کرتا ہو، صرف وہی مشرک ہے جس نے کلمہ پڑھ لیا، اس کے یہاں شرک کا کہیں شائبہ تک نہیں۔ لیکن اگر ہم غور کریں کہ شرک کیسے آیا انسانیت کے یہاں، اس کی ابتدا کیسے ہوئی، آپ اس کو دیکھیے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر قوم نوح کا تذکرہ کیا، نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر فرمایا۔ ان کی قوم میں سب سے پہلے شرک آیا، اسی شرک کو مٹانے کے لیے اللہ رب العالمین نے نوح علیہ السلام کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ اس قوم میں شرک کیسے آیا؟ اللہ رب العالمین نے اس قوم کے معبودوں کا تذکرہ قرآن کریم میں کیا ہے کہ اس قوم کے بڑے بڑے معبود کون تھے؟ ود، سواع، یغوث، یعوق، نصر، یہ اس قوم کے معبود تھے جن کی یہ قوم پوجو پاٹ کرتی تھی، جن کی یہ قوم پرستش کرتی تھی۔ یہ کون لوگ تھے؟ اس کی وضاحت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے ہیں کہ یہ ود، سواع، یغوث، یعوق، یہ سب نوح علیہ السلام کی قوم کے نیک لوگ تھے، نہایت برگزیدہ لوگ، چنندہ لوگ، بڑے پرہیزگار اور تقویٰ لوگ تھے۔ معاشرے اور سماج کے اندر ان کا بڑا ہی اونچا مقام تھا، اور لوگ ان کو قدر کی نگاہوں سے دیکھتے تھے۔
ان کی شرافت کا، ان کی پرہیزگاری کا، ان کے تقویٰ کا، ان کی دینداری کا، ان کی خشیت کا، ان کی للہیت کا پورے لوگوں میں چرچا موجود تھا۔ یہ ایسے لوگ تھے، یعنی گویا کہ یہ اپنی قوم کے ولی تھے، اپنی قوم کے بزرگ تھے۔ جب ان ولی صفت انسانوں کا انتقال ہوا، ان بزرگوں کی وفات ہو گئی، تو شیطان نے اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہا اور اس نے لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ تم اپنے ان بزرگوں سے عقیدت نہیں رکھتے، ان سے تم محبت نہیں رکھتے۔ کہا بے شک رکھتے ہیں، ہمیں ان سے محبت ہے۔ کہا کیا کرتے ہیں ان کے لیے؟ کچھ نہیں کرتے، محبت ہے ہم کو۔ شیطان نے دل میں یہ بات ڈالی کہ اگر تمہیں محبت ہے تو تمہیں چاہیے کہ ان کی یاد کو تازہ رکھو اور ان کی یاد کو باقی رکھنے کے لیے کچھ کرو، کوئی ایسی تدبیر اختیار کرو جن سے ان کی یاد تازہ رہے، باقی رہے، ورنہ پھر ایک وقت آئے گا تمہاری اولاد ان کو بھول جائے گی۔ پھر شیطان نے دل میں یہ بات ڈالی کہ تم ان کی مورتیاں بنا لو اور مورتیاں بنا کر کے ان کو اپنی مجلسوں میں رکھ لو۔ اس سے کیا ہوگا کہ تم ان کو یاد کرتے رہو گے اور ان کی سیرت تمہارے سامنے رہے گی۔ شیطان بھی بہت ہی سیانہ ہے، بڑا چالاک ہے، اور وہ ہر قوم کے پاس، ہر جماعت کے پاس اس کے مزاج کے مطابق گفتگو کرتا ہے۔ جب ان لوگوں نے مورتیاں بنا لی، ان کی مورتیاں بن گئی، مورتیاں مجلسوں میں رکھ دی گئی، لوگ ان کو دیکھتے رہے، ان کی زیارت کرتے رہے، پوجا پاٹ نہیں کی گئی۔ دھیرے دھیرے وہ لوگ ختم ہو گئے جنہوں نے مورتیاں بنائی تھی، ان کی اولاد آئی، دوسری اور نسلیں آئی۔ شیطان نے پھر فائدہ اٹھایا، اس نے کہا کہ دیکھو تمہارے آبا و اجداد ان کی پرستش کرتے تھے، ان کی پرستش کرو گے تو تمہیں بڑا فائدہ ہوگا، دنیا کا فائدہ ہوگا، دین کا فائدہ ہوگا۔ چنانچہ لوگوں نے پوجا پاٹ شروع کر دیا۔ یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا بیان ہے، اور امام ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ سلف میں سے بہت سے لوگوں نے یہ کہا ہے کہ جب ان بزرگوں کا انتقال ہو گیا تو لوگوں نے ان کی قبروں پر ڈیرا ڈال دیا، قبروں پر اکٹھا ہونے لگے، اور پہلے قبروں پر اکٹھا ہونا شروع کیا، اس کے بعد دھیرے دھیرے ان کی پرستش بھی شروع کر دی، یعنی ان کی پوجا پاٹ جو شروع ہوئی تو اس پوجا پاٹ سے پہلے لوگوں نے قبروں پر اکٹھا ہونا شروع کیا، قبروں کو عقیدت کی نگاہ سے دیکھنا شروع کیا، اور جب ان قبروں سے عقیدت ان کی بڑھتی گئی تو دھیرے دھیرے ان بزرگوں کی پوجا پاٹ بھی شروع ہو گئی۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قبروں کے تعلق سے لوگوں کو متنبہ کیا۔ آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے، آپ بیمار ہیں، بیماری کی سخت تکلیف ہے، پریشانیاں آپ کو ہیں، اور اس پریشانی کے عالم میں نبی کائنات کے سر پہ پٹی بندھی ہوئی ہے، اور پٹی باندھنے کی حالت میں آپ مسجد میں آتے ہیں، منبر پہ بیٹھ جاتے ہیں اور آپ لوگوں کو خطاب کرتے ہیں۔ اس خطاب میں آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں سنو، اللہ کی لعنت ہو یہود اور نصارہ پر، انہوں نے اپنے انبیاء اور صالحین کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، سنو تم میری قبروں کو کبھی کچھ نہ بنانا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس بات سے متنبہ کیا کہ یہ امت اس بات سے چوکنا رہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان انہیں گمراہ کر دے اور ان قبروں سے عقیدت کو بڑھا کر کے دھیرے دھیرے ان قبروں کے ساتھ ان کو غلط حرکتیں کرنے پر مجبور کر دے، اور ایک دن وہ آئے کہ ایک انسان قبر پرستی کا شکار ہو جائے۔ نبی کائنات نے پہلے ہی متنبہ کر دیا تھا، اور آپ نے ایک موقع پر علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ کس کام کے لیے بھیجا؟ آپ نے کہا کہ جاؤ، جہاں کہیں بھی کوئی اونچی قبر ملے اس کو برابر کر، کوئی قبر اونچی نہیں دکھنی چاہیے،
اس لیے کہ قبر اونچی رہے گی تو عقیدت کا مرکز بنے گی. قبر اگر اونچی رہے گی، پختہ رہے گی، تو لوگ اس پہ مجاورت کریں گے، بھیڑ لگائیں گے، اور پھر اس کے حوالے سے وہ لوگ گمراہیوں میں پڑ جائیں گے. آپ نے کہا کہ اس کو منہدم کر دو. میں یہ کہہ رہا تھا میرے بھائیوں کہ نوح علیہ السلام کی قوم میں شرک جو سب سے پہلے جس راستے سے آیا وہ قبروں پر مجاورت تھی. قبروں پر مجاورت کے ذریعے شرک پیدا ہوا، اور پھر یہ انسانیت شرک کے دلدل میں پھنس گئی، شرک کے شکنجوں میں جکڑ گئی. شیطان نے ایسا مضبوط اور ایسا مستحکم شکنجہ ان کے اوپر ڈالا کہ اب اس سے نکلنے کی ان کے یہاں کوئی راہ نہیں تھی. اللہ رب العالمین نے اسی شرک سے بچانے کے لیے اور توحید کے اسی پیغام کو دینے کے لیے اپنے تمام انبیاء کرام کو بھیجا. جتنے بھی انبیاء کرام آئے ان انبیاء نے بے شک انسانیت کو اخلاق کا درس دیا، انسانیت کو انسانیت کا درس دیا، انسانیت کو اٹھنے بیٹھنے کے آداب بتائے، چلنے پھرنے یا گر سکھایا، لین دین کا طریقہ بتایا، شادی بیاہ کے طریقے بتائے، انسانیت کو زندگی گزارنے کے تمام طریقے بتائے. بے شک ان انبیاء کرام نے یہ سب کام کیا، لیکن جس مقصد کے لیے رب العالمین نے ان کو بھیجا تھا وہ مقصد کیا تھا؟ توحید کا درس دینا. اسی توحید کے درس کے لیے اللہ رب العالمین نے سارے انبیاء کو بھیجا. اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. ہم نے جتنے رسولوں کو بھیجا ان تمام کو ہم نے وحی کی کہ کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے میرے، صرف میں عبادت کے لائق ہوں، اس لیے کہ میری ہی عبادت کرو. اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا. اور ایک دوسری آیت میں ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ. ہم نے ہر امت کے اندر، ہر جماعت، انسانیت کے ہر گروہ اور طبقے کے اندر ہم نے ایک رسول کو بھیجا، اور اس رسول کے ذریعے ہم نے انسانوں کو پیغام دیا کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت سے بچو. طاغوت کسے کہتے ہیں میرے بھائی؟ جس کے ذریعے سے ایک انسان سرکشی کرے. ہم نے ہر جماعت کے اندر، ہر گروہ کے اندر ایک رسول بھیجا، اور اس رسول کے ذریعے سے انسانیت کو یہ پیغام دیا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو. طاغوت کیا ہے؟ میں نے بتایا آپ کو کہ جس کے ذریعے سرکشی کی جائے، جس کے ذریعے ایک انسان حد سے تجاوز کرے، وہ طاغوت ہے. علماء کرام نے یہ وضاحت کی ہے کہ کل ما یعبد من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جس کی بھی پرستش کی جائے، چاہے وہ بت ہوں، درخت ہوں، پتھر ہوں، مورتیاں ہوں، قبر ہوں، شجر و حجر ہوں، انسان کا اپنا نفس ہو، زندہ یا مردہ اشخاص ہو، کوئی بھی ہو، جس کی بھی پرستش کی جائے، سورج اور چاند ہو، آگ ہو، روشنی ہو، تاریکی ہو، الغرض جو چیز بھی کائنات کی کوئی بھی ایسی چیز جس کی پرستش کی جائے، جس کی عبادت کی جائے، وہ طاغوت ہے. اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر اپنی عبادت کا حکم دیا اور اس کے ساتھ ساتھ طاغوت سے بچنے کا حکم دیا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اسی توحید کی دعوت دینے کے لیے اللہ رب العالمین نے تمام انبیاء کرام کو بھیجا، تمام رسولوں کو بھیجا. سارے کے سارے انبیاء کرام کا مشن اور مقصد اسی توحید کے پیغام کو پہنچانا تھا، اور ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی توحید کے درس کو دینے کے لیے آئے.